السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 30 دسمبر ہے، سوموار۔ میں پچھلے 1-2 دن آپ کو ویڈیو نہیں دے سکا، کچھ ذاتی مصروفیت رہی اور میں شہر سے باہر تھا، لیکن آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہوں، اور جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں اس نے پورے پاکستان کو پچھلے چند ہفتوں پوری طرح اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے کیا قانونی صورتحال ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا جواب مل گیا۔ میں آج آپ کو پوری وہ جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ ابھی بھارت نے 2 دن پہلے اپنے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے اس کو طے کیا ہے۔ وہ کس طرح سے، وہ بھی ڈیموکریسی ہے، انہوں نے کس طریقے سے طے کیا ہے، کیا اس میں آئین کی ترمیم کرنا پڑی، کیا اس میں کوئی سمپل لیجسلیشن کرنی پڑی جسے ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں جو حکومت کرتی ہے سمپل میجورٹی سے، یا صرف انہوں نے رولز کو امینڈ کیا ہے۔ میں وہ آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو بہت ساری اس حوالے سے تعویلیں اور ڈیمانڈز دے رہے ہیں، ان کے مقصد کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں۔ پوری تفصیل آپ کو دوں گا اور اس کا جواب دوں گا، اور اس کے علاوہ ایک اور سٹوری میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ امپورٹڈ گاڑیاں باہر سے منگوائی جا رہی ہیں، جو ڈپلومیٹس منگوا رہے ہیں، NGOs کے بظاہر لوگ منگوا رہے ہیں، لیکن ان کو پاکستانی استعمال کر رہے ہیں، اور تقریباً سالانہ $1 بلین، یعنی آپ یہ سمجھیں 150 ارب روپے کا چونا پاکستان کے خزانے کو لگ رہا ہے، اور وہ گاڑیاں پاکستانیوں کی ہیں، لیکن NGOs کے ریپرزنٹیٹیوز کے نام پر اور سفارتکاروں کے نام پر وہ گاڑیاں یہاں پہ منگوائی جا رہی ہیں۔ میں اس کی بھی آپ کو اسکیم کی پوری تفصیل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، پھر جیسے ہی میں ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کی انفارمیشن آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، پاکستان میں بڑا ایشو رہا، سپریم کورٹ نے بھی بڑا اس کو اٹھایا، اور پتہ نہیں یہ تاثر ایک دینے کی کوشش ہوتی رہی کہ بڑا کو پاکستان کے آئین اور قانون میں سکم ہے، اور آرمی جو ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کرتی ہے، اور اس میں جو ایکسٹینشن ہے وہ اختیار نہیں ہے اس میں آئین میں۔ اور پھر نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابھی بھارت نے بھی یہی کیا، بھارت نے اپنے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی ان کا بھی یہ خیال ہے، نظر یہ آ رہا ہے، کیونکہ 28 دسمبر ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا جو آرمی رولز ہیں اس میں تبدیلی کی ہے۔ کوئی دوستو وہاں پر انہوں نے آئینی ترمیم کی بات نہیں کی، کوئی وہاں پر ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بھی انہوں نے بات نہیں کی، سمپل ایک SRO جاری کیا انہوں نے، SRO 17E، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، نیو دلی میں یہ 28 دسمبر 2019 کو جاری کیا گیا ہے۔ اور کس نے کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان دی ایکسرسائز آف دا پاور کنفرڈ بائی سیکشن 191 آف دا آرمی ایکٹ 1950 46 of the 1950, the central government hereby makes the following rules further to amend the army rules 1954۔ اب یہ آگے ان کی تفصیل ہے۔ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ نے ایک SRO کے ذریعے انہوں نے جو رولز ہیں اپنے آرمی کے وہ انہوں نے تبدیل کیے ہیں، اور یہ جو رولز ہیں آفٹر رول یہ 15A اور پھر یہ 15B ان دا رول 16A آف دا سیڈ رولز جو میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں۔ In the sub rule 4 the following proviso shall be inserted۔ اب یہ دیکھیں، provided that the central government may, if considered necessary in public interest, so to do, give extension of service to the Chief of the Defence Staff referred to in the explanation to clause A of the sub rule 5 for such period or period as it may deem necessary, subject to the maximum age of 65 years۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف دا، اچھا پھر ایکسپلینیشن ہے آگے، فار دا پرپز آف دس کلاس دا ایکسپریشن جنرل انکلوڈز دا چیف آف ڈیفنس اور دا چیف آف دا آرمی اسٹاف ایز دا کیس مے بی۔ دیٹ اب
میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی منسٹری آف ڈیفنس نے، ان کے سینٹرل گورنمنٹ نے آرمی رولز میں ایک SRO کے ذریعے انہوں نے تبدیلی کی ہے، جس میں وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، چاہے وہ چیف آف ڈیفنس ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جتنی دفعہ مرضی چاہیں وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں اپ ٹل دی ایج آف 65۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک نے، جو کہ ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب آ جائیں ذرا پاکستان کی طرف۔ معاملہ اس میں پاکستان کی سپریم کورٹ آ گئی، اس میں پاکستان کی اپوزیشن آ گئی۔ ایک انہوں نے سپریم کورٹ نے، چلیں میں پاکستان کی وہ اعلیٰ عدلیہ ہے اور ہم پر ان کا احترام فرض ہے، میری ریزرویشنز ہیں، لیکن میں ان ریزرویشنز کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ جہاں میرے ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جہاں میرے ان جوانوں کا ذکر ہے جو پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور میرے کمانڈر ان چیف کا ذکر ہے، تو پھر میرے جذبات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ عام نہیں ہے، پھر ان میں بڑی گرمی آتی ہے۔ لیکن کیونکہ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہمارے لیے بہت محترم اور مقدم ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو انہی اداروں پر چھوڑتا ہوں، میں بات نہیں کرتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، پاکستان میں سیاستدانوں نے جو کرپشن کے چارجز بھگت رہے ہیں اور جن کے اپنے وکیل ہیں ان کے پے رول پر، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ کیوں کہنا شروع کیا؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے، تو پھر حکومت ہمارے ساتھ سودے بازی کرے گی، آ کے ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، ہماری کرپشن کو مال چھوڑے گی، ہمارے پیسے واپس ہوں گے، ہمارے لیڈروں کی جان چھوٹے گی، تو جناب یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الائز ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو بالکل اکثریت نہیں ہے، الائز کی مدد سے وہ ہے، تو ان کا بھی اپنا کچھ مسئلہ ہوگا۔ MQM نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا، وہ ایک بلوچستان کی پارٹی ہے، انہوں نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا، تو وہ بھی انہوں نے سوچا کہ چلیں جناب، اب یہ ایسا موضوع ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں آپ کو بلیک میلنگ ہم کر سکتے ہیں، آرمی چیف کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے چلیں جی ایکٹ آف پارلیمنٹ میں بھی ہمارے ووٹ کی ضرورت ہوگی، سمپل میجورٹی تو چاہیے۔ انڈیا نے 28 دسمبر کو ان کے ملکی حالات انہوں نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا ہے، پورے بھارت میں ڈسکریمنیٹری لاز انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لے کے ہیں، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی آرمی کی قیادت کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تبدیل نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک SRO کے ذریعے سینٹرل گورنمنٹ نے آرمی رولز میں تبدیلی کی، اور 28 دسمبر کو انہوں نے اوکے کر دیا۔ وہاں پر کوئی سو موٹو نوٹس نہیں آیا، وہاں پر کسی راہی نامی شخص سے درخواست نہیں دلوائی گئی، کوئی وہاں پر اس طرح کا کام نہیں ہوا، انہوں نے ٹھک سے اپنے ملک کی مفاد کو دیکھا۔ اور ہم جو سفر کر رہے ہیں، جن کے اوپر جاریت ہو رہی ہے، کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، LOC پر بھارت جو فائرنگ کر رہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی سروسز کو ابھی مزید ہم جاری رکھیں گے، تو ایک طوفان برپا کر دیا سیاست کے لیے، بلیک میلنگ۔ اور کون بلیک میل کر رہا ہے؟ آج آپ کو پتہ ہے کیا کہا پرویز رشید نے؟ کہ جناب ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے بھی خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، وہ بھی لوگوں کو بولنے نہیں دے رہا۔ یہاں پر بھی دیکھیں، میں آج نیب کے دفتر آیا ہوں تو خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی نہیں بولنے دیا جا رہا۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے۔ اب یہ بیان کس کے لیے ہے؟ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، کیونکہ وزرائے خارجہ OIC کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کہی تھی کہ آپ فاٹا کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر رہے ہیں، تو پھر اگر بھارت نے اگر کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے اسپیشل، تو وہ کیا ایسی بات ہے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اب بھارت کے کہنے پر وہ بیان دے رہے ہیں جس کا فائدہ بھارت کو ہو۔ یہ بیان پاکستانی آڈینس کے لیے نہیں ہے، ہر چیز میں مثال بھارت کی دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے حامد میر صاحب نے کیا کہا، جو ٹویٹ کیا 2-3 دن پہلے، جس میں انہوں نے ایک وہ ویڈیو لگائی کہ انڈیا میں ایک پولیس افسر کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ جاؤ پاکستان چلے جاؤ اگر تم نے یہ اس طرح کے قانون کے خلاف اگر بات کرنی ہے۔ تو حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ادھر پاکستان میں بھی ایسے پولیس والے موجود ہیں جو لوگوں کو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کہ وہ بھارت چلے جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ پیرلل ڈرا کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، یہ ساری مشینری 5th جنریشن وارفیئر۔ دوستوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، وہ طاقتیں جو انڈیا کے لیے کام کر رہی ہیں یا جن کے جو بھی وہ کرتی ہیں، جس کے بینیفیشری انڈینز ہیں، یہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جواب مل گیا آپ کو کہ قانونی طور پر
نہ کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ آرمی رولز میں گورنمنٹ جب چاہے تبدیلی کر سکتی ہے، اور یہ انڈیا نے کیا 28 دسمبر 2019 کو اپنے آرمی چیف کی مدت کو بڑھانے کے لیے، اس کو کنٹینیو کروانے کے لیے۔ یہ ایکسٹینشنز وہ جتنی چاہیں دے سکتے ہیں، وہ بھی ایک ڈیموکریسی ہے، اور وہی ڈیموکریسی ہے جو پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے۔ یہ آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی وہ طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کر رہے ہیں، وہ جی آئین اور قانون میں سکم تھا، یہ چہرے، یہ اتنے منافق چہرے ہیں کہ آپ ذرا خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا آ جاتے ہیں اس خبر پر، پاکستان میں کروڑوں اربوں روپے کا چونا لگایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت کوشش کر رہی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی، حکومت کوشش کر رہی ہے ٹیکس چوری کو روکنے کی، لیکن یہاں پر ایسے اسکیم آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمبیسیز میں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ گاڑیاں منگواتے ہیں، اور وہ پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک جو لیکسس ہے، جو ایک بڑی گاڑی ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کی کسٹم ڈیوٹی پے کریں اور سب کچھ قانون کے مطابق کریں تو وہ تقریباً آپ سمجھیں 3.5-4 کروڑ روپے کی لیکسس نئے ماڈل کی جو ایس یو وی ہے، لیکن وہ باہر سے مل جاتی ہے 1 کروڑ روپے کی۔ اس کو لے آتے ہیں، اور کیونکہ ڈپلومیٹس پر کوئی کسی طرح کا بھی ٹیکس نہیں ہوتا تو وہ ان کو 1 کروڑ کی ملتی ہے۔ وہ گاڑیاں پاکستانی استعمال کرتے ہیں، 3 سال بعد وہ اونرز کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے این جی او کے لوگ ہیں، وہ بھی گاڑیاں منگواتے ہیں، اور 3 سال کے بعد وہ بھی گاڑیاں اصل جو پاکستانی اونرز ہیں ان کو وہ مل جاتی ہیں۔ تو وہ جو 4 کروڑ کی گاڑی ہے ان کو، کیونکہ یہ جو ڈپلومیٹ ہیں یا جو این جی او کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ بھی بیچ میں تھوڑا سا 40-50 لاکھ روپے لیتے ہیں، تو وہ 4 کروڑ کی گاڑی 1.5 کروڑ 2.25 کروڑ میں ان کو مل جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے گاڑیوں کی جو تقریباً آ رہی ہے پاکستان میں، 16 سے 18 گاڑیاں پر مہینہ آتی ہیں، اور یہ جو ٹیکس کی مد میں جو پاکستان کے قومی خزانے کو چونا لگتا ہے وہ تقریباً، میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی تقریباً 130-40 ارب روپیہ سالانہ یہ چونا لگ رہا ہے۔ اور پاکستان کے حکام کے پاس ان گاڑیوں کی تفصیلات بھی ہیں۔ 2 تو لیمبرگینی گاڑیاں جو ہیں وہ فیصل آباد میں چل رہی ہیں، کراچی میں چل رہی ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ڈپلومیٹس کے نام پر آئی ہیں لیکن پاکستانیوں کی ہیں، اور پاکستانی ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور مہنگی ترین گاڑیاں ہیں۔ اب منسٹری آف جو فارن افیئرز ہے اس کو لیٹر لکھا ہے شبر رضوی صاحب نے، جو ایف بی آر کے چیف ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ یہ اس کو دیکھیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دوستو پوری اس اسکیم کی بھی تفصیل بتاؤں گا، لیکن ابھی آج اتنا ذکر کرنا بہت ضروری تھا۔ اور جو میں نے پہلے آپ کو جو ذکر کیا کہ یہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ ہے، یہ طے ہے قانون کی نظر میں، اپوزیشن صرف اور صرف بلیک میلنگ کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے۔